اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ حضرت بہلول خاندان بنو عباس سے تھے اور آپ کا اصل نام وہب بن عمر تھا۔ بعض مورخین نے عمر بن وہب لکھا ہے، مگر عمر آپ کے والد کا نام ہے، کیونکہ مستند کتب جو ہیں ان میں وہب بن عمر ہی ملتا ہے۔ آپ کی بچپن میں تعلیم و تربیت بہت ہی زیادہ ناز و نعم سے ہوئی تھی۔ ایک تو آپ خاندان بنو عباس سے تھے، دوسرا آپ خلیفہ ہارون الرشید جو کہ اس زمانے میں بادشاہ تھا، اس کے رشتہ دار بھی تھے۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے والدین سے حاصل کی اور دینی تعلیم میں حضرت امام جعفر صادق جو کہ 5ویں امام ہیں ان کی شاگردی اختیار کی۔ آپ نے تعلیم و تربیت میں حضرت امام موسیٰ کاظم سے بھی رہنمائی حاصل کی اور ان سے بھی تعلیم و تربیت حاصل کی۔ بچپنے میں آپ بہت زیادہ علم دوست تھے اور شروع ہی سے علم سے محبت کرنے والے اور اہل بیت پنجتن کے گھرانے سے بھی بہت زیادہ عقیدت و محبت رکھتے تھے۔ آپ کے بچپنے میں ہی ایسے بہت سے واقعات مذکور ہیں کہ جب بھی آپ کو موقع ملتا تو آپ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ یا امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ یا ان کی محفل میں یا ان کی تعلیم و تربیت میں ان کے وعظ کے وقت ان کی محفلوں میں نظر آتے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ جوانی کو پہنچے تو اس وقت بھی آپ ان اہل بیت سے محبت اور عقیدت میں یکسو تھے، اور اگر یہ کہا جائے کہ اس زمانے میں اہل بیت کا سب سے بڑا عاشق حضرت بہلول سے بڑھ کر کوئی نہیں تو غلط نہ ہوگا۔ حضرت بہلول نے اپنی زندگی میں 5 ائمہ اکرام کا دور دیکھا ہے، جو کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے شروع ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو بھی امام جعفر صادق پر اعتراض کرتا، ان کی کسی بتائی ہوئی بات پر اعتراض کرتا تو حضرت بہلول اسے فوراً جواب دیتے اور اس کو ثابت کرتے کہ امام جعفر صادق کی بتائی ہوئی بات غلط نہیں ہے، بلکہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں یہ غلط ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی 3 باتوں کو 3 اقوال کو غلط ثابت کرنا چاہا تو اس وقت حضرت بہلول نے مٹی کی ایک ٹھیکری، مٹی کا ایک ڈیلا اٹھایا اور حضرت امام ابو حنیفہ کے سر پر بھی دے مارا، اور بعد میں قاضی کی عدالت میں ثابت کیا کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے اور جو کچھ امام جعفر صادق اس بارے میں فرما چکے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ اور بچپن میں بہت زیادہ ناز و نام کے ساتھ پلے ہوئے، بعد میں جب نوجوان بنے وہب بن عمر جو کہ تاریخ میں البہلول کے نام سے مشہور ہوئے ہیں، تو جس وقت خلیفہ ہارون الرشید نے اہل بیت پر ظلم کے پہاڑ توڑنا شروع کیے، اہل بیت کو قید کرنا شروع کیا، تو اس وقت بھی آپ نے حضرت امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے یہ جنونیت کا لبادہ اڑا اور ساری زندگی اپنے آپ کو جنونیت میں رکھتے ہوئے لوگوں کے مسائل حل کیے، نہ صرف مسائل حل کیے بلکہ لوگوں کو ان کے حق بھی دلائے اور تمام غم زدوں کے چہروں پر مسکراہٹ بھی بکھیری۔ تو اسی وجہ سے ہی تاریخ میں ان لوگوں نے آپ کا نام بہلول یعنی کہ ہنس مکھ، دوسرے لوگوں کو ہنسانے والے کے طور پر رکھ دیا تھا۔
اور جب حضرت امام موسیٰ کاظم کو قید کیا گیا تھا تو اس سے پہلے آپ ایک نفیس لباس پہنتے تھے جو کہ ہر وقت آپ کے زیب تن ہوتا تھا، خوشبو لگاتے تھے اور بہت زیادہ امیروں کی سی زندگی گزارتے تھے۔ مگر جس دن حضرت امام موسیٰ کاظم کو قید کیا گیا، آپ اس سے ملے، اور ملے بھی کیا کہ بہت زیادہ خفیہ طریقے سے۔ تو اس وقت آپ نے جنونیت کا لبادہ اوڑھا تھا۔ عباسیوں نے حکومت بنی امیہ یعنی مروان بن عبد الملک کے خاندان سے حاصل کی تھی، اور عباسیوں نے نعرہ یہ لگایا تھا کہ ہم یہ حکومت حاصل نہیں کریں گے، بلکہ یہ خلافت ان کے اصل وارثوں یعنی کہ اہل بیت کے سپرد کر دیں گے۔ مگر جس وقت وہ خلافت حاصل کر چکے تو اس وقت اس کے اوپر برجمان ہو گئے اور اس پر قابض ہو گئے اور اہل بیت پر ظلم و ستم کرنے لگے۔ حضرت بہلول نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح ان کو سمجھایا جا سکے، مگر ان کا سمجھانا بے سود ثابت ہوا۔ اور جس وقت حضرت بہلول کو یقین ہو گیا کہ یہ خلفاء، یہ خاندان اہل بیت کا مخالف بن چکا ہے، تو اس وقت آپ نے اہل بیت کی محبت میں نہ صرف اپنے خاندان کو چھوڑ دیا، بلکہ ان کی دولت، ان کی ثروت، ان کے جاہ و جلال کو ٹھوکر لگائی اور خود اہل بیت کی محبت میں دیوانے بن کر ساری زندگی انہی کی عشق میں گزار دی۔ اور جب آپ اپنے خالق حقیقی سے ملے تھے تو اس وقت بھی دیوانیت کا لبادہ جنونیت کا اوڑھا ہوا تھا۔